सर एहसन सर कह रहे थे आप जब भी आएँ तो आपको आगाह किया जाए कि ठीक 8 बजे रेडी होकर आप ड्राइंग रूम में पहुंच जाएं निकाह के लिए। अशल बाहर से आया था, अपने रूम की तरफ जा रहा था जब रास्ते में मुलाजमा ने इसे रोक कर कहा था, ठीक है, ये डॉक्टर क्यों आया है? हनी ठीक तो है? डॉक्टर को अंदर घुसते देखकर इसने मुलाजमा से पूछा था और फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। खैरियत डॉक्टर साहब? इसने डॉक्टर की तरफ देखते पूछा था। जी सर, एहसन सर की कॉल आई थी। कोई लेडी है, इनकी कमर इंजर्ड है और चेहरे पर भी काफ़ी ज़ख्म है, तो इसीलिए मुझे हाजिर होना पड़ा। डॉक्टर ने मुद्दा बयान किया था। ओ, पेशेंट का नाम क्या बताया था भाई ने? इसने पूछा था। हाँ, आई थिंक गालिया, डॉक्टर ने सोचते कहा था। ओ गालिया, एक्चुअली वो तो जा चुकी हैं। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। आई एम सॉरी, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। मैं माजरत। ओ नहीं नहीं अशल सर, इट्स ओके, मैं चलता हूँ। हैव अ गुड इवनिंग, कहते डॉक्टर चला गया था। तुम्हारे ज़ख्म मैं कभी भरने नहीं दूंगा गालिया फजल, जब तक मेरे खुद के ज़ख्म नहीं भर जाते, कहते वो रूम में चला गया था। 8 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। हेलो अरबत, कहाँ हो तुम? एहसन ने अरबत से कॉल करके पूछा था। एहसन भाई, बाबा की कॉल आई थी। यहाँ का बिज़नेस मुझे ही संभालना है, तो मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में आना पड़ा है। सब ठीक तो है? हनी ठीक है? अरबत ने पूछा था। सब ठीक है। कब तक फ्री होगे तुम? एहसन ने कहा था। बस 10 मिनट तक। खैरियत? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, इसने इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया था। हाँ, सब खैरियत है, बस तुम 8 बजे तक आ जाओ। अशल का निकाह है, एहसन ने गोया इसके सर पर धमाका किया था। वॉट? कब? आई मीन किसके साथ? इसके लिए अचानक से ये खबर बहुत शॉकिंग थी। कालिया के साथ, इन्होंने मुख्तसर जवाब दिया था। आपको नहीं लगता एहसन भाई आप जल्दी कर रहे हैं? आई मीन हानिया भाभी का केस सॉर्ट आउट हो जाता, इसके बाद हम ये सब देख लेते, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अरबत ने समझाते हुए कहा था। कुछ गलत ना हो इसीलिए इस बच्ची को सिक्योर कर रहा हूँ। मैंने इसकी हिफाजत का अहद किया है। मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। और मगर आप अशल के गुस्से के वाक़िफ़ हैं, फिर भी गालिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो। इसने एहसन की बात काटते कहा था। मुझे अपने फ़ैसले पर भरोसा है अरबत, और वो इसे अजियत देगा तो इसकी इज़्ज़त और जान की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेगा। वेल, तुम याद से पहुंच जाना, कहते इन्होंने कॉल कट की थी। बाबा, फ़ोन रखा ही था कि हनी कमरे में दाखिल हुआ था। बाबा की जान, कम हियर। एहसन ने बाहों खोलकर हनी को अपनी तरफ आने का इशारा किया था और वो बाप के गले लग गया था। बाबा, आई मिस मामा, इसने बाप को ज़ोर से गले लगाते कहा था। गालिया ने ऐसा क्यों किया? इसकी आंखों में आंसू आए थे, कहते हुए। हनी, एक बात पूछूं आपसे? एहसन ने हनी के आंसू साफ करते कहा था। यस बाबा, इसने फिर से बाप के सीने के साथ सर रख दिया था। मामा को गालियाँ कैसे लगती थी? इसने इसका सर थपकते पूछा था। मामा लव्स हर अलॉट, जैसे मैं गालिया को बहुत पसंद करता था, बिल्कुल वैसे ही मामा भी इसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन गालिया ने क्या कर दिया? इसकी आवाज़ शुरू में पुरजोश थी और आखिरी में भरा गई थी। फिर तो मामा गालिया पर ट्रस्ट भी बहुत करती होगी। इसने अब की बार इसका हाथ पकड़कर लबों से लगाते कहा था। यस, वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे गालिया बहुत पसंद है और मुझे इस पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट है। इसने माँ के लफ्ज़ों का दोहराया था। तो क्या आप एक बार अपनी मामा के लिए किए गए यकीन पर गालिया पर यकीन नहीं कर सकते, जैसे मैंने किया? एहसन ने इसका चेहरा ऊपर अपनी तरफ करते कहा था। बाबा, मैं समझा नहीं। हनी को समझ नहीं आया था। हनी, खुद को एक बार मामा की जगह रख कर इन जैसा ट्रस्ट करके देखो गालिया पर, ये सब छोड़कर कि इसने आपकी मामा का मर्डर किया। बस ये सोचो कि अगर इस वक्त किसी और के मर्डर का ब्लेम गालिया पर होता तो आपकी मामा क्या करती? क्या वो गालिया पर ट्रस्ट करती या नहीं? एहसन ने मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके इसे समझाना चाहा था। एब्सोल्युटली मामा ट्रस्ट करती, बट बाबा सारे एविडेंस झूठे नहीं हैं। सब ने गालिया को देखा है मामा साथ, हनी ने कहा था। इसीलिए कि सब जानते थे मामा गालिया पर ट्रस्ट करती हैं, तो इसको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है और सब कुछ इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। सबको लगेगा कि गालिया ने आपकी मामा का ट्रस्ट जीत कर
کہ انہیں نقصان پہنچایا اور قاتل یہی تو چاہتا ہے کہ ہم اس تک نہ پہنچیں اور غالیہ کو اریسٹ کروا دیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، احسن نے اسے سمجھایا تھا۔ بٹ بابا، ماما کی کسی سے کیا دشمنی، اور سچ میں غالیہ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے تو میں تب تک یہ سب نہیں مان سکتا جب تک کورٹ میں ثابت نہیں ہو جاتا۔ احسن کو اس کے انداز میں اشل کی جھلک نظر آئی تھی، وہ تھا بھی تو اس کی کاربن کاپی، ایٹیٹیوڈ سے لے کر ضد تک۔ ٹھیک ہے میری جان، بٹ آپ جیسے بابا کر رہے ہیں ان کا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بابا لوز ماما اینڈ وہ کبھی بھی ماما کے قاتل کا ساتھ نہیں دیں گے، اور بابا کو لگتا ہے کہ غالیہ نے قتل نہیں کیا۔ اس کے لب مسکرائے تھے ہنی کی باتوں پر جب ہی اس کو خود پر یقین کرنے کا کہا تھا۔ بابا، مجھے نہیں پتا غالیہ بے گناہ ہے یا نہیں، بٹ آئی ٹرسٹ بابا اینڈ آئی لو یو، اس نے احسن کے ہاتھ پر لب رکھتے کہا تھا۔ تو اب جیسا بابا کہیں گے ہنی ویسا کرے گا، پرومس، احسن نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہا تھا۔ پرومس، ہنی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر بابا نے چاچو اور غالیہ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ چاچو اور غالیہ کا نکاح کر دیا جائے اور مفاتہ بھی یہی رہے ہم سب کے ساتھ۔ احسن نے اس کے چہرے کو جانچتے کہا تھا۔ بٹ بابا، چاچو کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں، ہنی کے دل کو کچھ ہوا تھا سن کر۔ بٹ غالیہ سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے، اینڈ آپ نے ابھی کہا کہ آپ بابا کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایز یو نو کہ غالیہ کے بابا کا بھی قتل ہوا ہے، اور وہ اسی قاتل نے کیا ہے جس نے آپ کی ماما کو مارا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے۔ احسن نے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے کہا تھا۔ غالیہ کے باپ کے قتل کے بارے میں ہنی کو پلازما سے پتہ چلا تھا۔ یس بابا، آئی ٹرسٹ یو، آئی وانٹ سم ریسٹ، سی یو۔ غالیہ کے نکاح کا سن کر ہی وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر کمرے میں چلے گیا تھا۔ یہ کیا پہن رہی ہو؟ یہ ڈریس میں نے پریس کروایا تو ہے۔ وہ سفید سادہ کاٹن کا شلوار قمیص لیے واش روم جانے لگی تھی جب مفاتہ نے سامنے پڑے ریڈ فراک کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، میں کون سا کسی کی پسندیدہ شریک حیات بننے جا رہی ہوں جو خود کو لال جوڑے سے سجاؤں۔ ویسے بھی یہ رشتہ جن حالات میں ہو رہا ہے وہ تم بھی جانتی ہو، میں بھی، اور مجھے نہیں لگتا حالات بہتر ہونے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ باندھ کر رکھے گا۔ زبردستی کے رشتے زندہ لاشوں کے ہوتے ہیں اور لاشیں سفید رنگ پہنتی ہیں، اس نے بھررائی آواز میں کہا تھا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں، میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ ایک بار پلیز سوچ لو غالیہ، ہم کوئی اور بھی حل نکال سکتے ہیں۔ تمہیں کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ گھر بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پلیز میری جان، خود کو آگ میں مت جھونکو۔ مفاتہ نے آخری کوشش کی تھی۔ نہیں غالیہ، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تمہیں کبھی عزت اور محبت نہیں دے سکے گا، کبھی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ جو انسان اب تم پر یقین نہیں کر رہا وہ شادی کے بعد کیا کرے گا؟ اور عورت کو چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ عزت، محبت، بھروسہ۔ میں جانتی ہوں کہ احسن بھائی نے اس کو منتیں ترلے واسطے یا پھر بڑے بھائی ہونے کا کہہ کر اس نکاح کے لیے راضی کروایا ہوگا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، مگر اشل میرا دل نہیں مان رہا۔ غالیہ، نکاح ایک بہت مقدس رشتہ ہے، کیا تم اور وہ اس رشتے کا مان رکھ سکو گے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کے منہ سے اس نکاح کے لیے انکار نکلوائے۔ عزت، مان، محبت، بھروسہ کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے۔ یہ رشتہ میں ادلے بدلے پر نہیں شروع کروں گی۔ مفاتہ، نکاح کا مطلب ہے سچائی، اور سچائی کسی بھی رشتے کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ نکاح کا مطلب ہے قبولیت، ایک ایسے شخص کی قبولیت جسے آپ کسی بھی قرض اور حرص کے خود کو اور اپنے رب کو گواہ بنا کر قبول کریں، اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت۔ میں بھی اپنے رب کو گواہ کر کر اس کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ اور نفرت کو قبول کروں گی۔ بدلے میں شاید خدا میرے صبر کی آزمائش کو ختم کر دیں اور مجھے اس کے لیے خاص کر دیں۔ یہ سب کہتے اس کا دل 100 دفعہ ٹوٹا اور جڑا تھا۔ وہ اپنے خدشات مفاتہ کے سامنے نہیں رکھ سکتی تھی، حالانکہ اشل کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیسے وہ اس کے سامنے اس نکاح نامے پر دستخط کرے گی جو اس کی تکلیفوں کا پروانہ ہے؟ مگر غالیہ، اس سے پہلے کہ مفاتہ کچھ کہتی دروازہ ناک ہوا تھا۔ یس، مفاتہ نے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ یہ موقع اور محل ایسا نہیں کہ آپ سجے سفرے، مگر آپ میرے بیسٹ فرینڈ کی
شریک حیات بننے جا رہی ہیں۔ میں اس وقت کچھ خاص نہیں کر سکتا، مگر اس کی خواہش تھی کہ وہ جب پہلی بار اپنی دلہن کو نکاح کے بعد دیکھے تو اس کے ہاتھوں میں گجرے ہوں۔ ارشل کو گجرے بہت پسند ہیں، ان فیکٹ ریڈ روز، اور اس کی خوشبو اس کی فیوریٹ ہے، اس لیے نکاح کے وقت یہ لازمی پہنیں گے۔ اسی لیے نکاح کے وقت یہ لازمی پہنیے گا۔ خدا آپ دونوں کا ایک دوسرے کی زندگی میں آنا مبارک کرے، کہتے اربت نے گجروں کی باسکٹ بیڈ پر رکھی تھی۔ کاش میں بھی ان گجروں کی طرح اسے پسند ہوتی، کاش میری خوشبو کو بھی وہ محسوس کرتا، پسند کرتا، مگر ہر خواہش پوری تھوڑی ہوتی ہے۔ اور وہ جانتی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ خاتون ہے۔ سوچتے اربت کی طرف دیکھتے اس نے پھیکی ہنسی ہنسی تھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ اور مفادہ جس کے اربت کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑے تھے، غالیہ کا ڈریس طے کرنے لگی تھی۔ اور یہ تمہارے لیے، میں نے سوچا تمہاری بہن کا نکاح ہے تو تم پر بھی رحم کھایا لیا جائے۔ اربت نے باسکٹ سے گجرے نکال کر مفادہ کو دیے تھے، جنہیں مفادہ نے مسکراتے ہوئے پکڑا تھا۔ یو نو واٹ، ہم دونوں بیسٹیز کی پسند کچھ سیم ہے۔ اور اس کی بولتی بند ہوئی تھی مفادہ کی حرکت دیکھ کر۔ اس کے بہت پیارے سے دیے گئے گجرے اس نے پتی پتی کر کے توڑ کر پاس پڑی ڈسٹ بن میں پھینکتے تھے۔ لو تمہارے دیے گئے گفٹ کی اور تمہاری رحم دلی کی اوقات میرے نظر میں یہ ہے۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے باسکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اربت کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا، وہ مڑی تھی پھر رکی تھی۔ اور اگر کسی دن اپنی اوقات جاننی ہو تو بھی بتانا، میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، انگلی اٹھا کر کہتے وہ بیڈ پر پڑے بیگ کی زپ بند کرنے لگی تھی کہ اربت نے 2 قدم آگے بڑھاتے اس کو بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ وہ اس سب کے لیے تیار کب تھی، اسی لیے کٹی ڈال کی طرح دیوار کے ساتھ جا چپکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور وہ اس کے وجود کے آگے چھپ گئی تھی۔ اس کی جان نکلی تھی، پہلے سے زخمی شدہ کلائی ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دب گئی تھی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اربت نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تھا، مگر وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اپنے چہرے پر اربت کی سانسوں کی چبھن اس کے دل دہلا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں میں 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ مفادہ کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا اور گردن پر بھی ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، اپنے لہجے اور ٹون کو ٹھیک رکھ کر۔ میں اگر چاہوں نہ اپنی اوقات منٹوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یہاں ہے ہی کون اب میرے اور تمہارے سوائے؟ اربت نے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑا تھا اب، اور یہ سب اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں کیا تھا۔ پھر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کی گردن پر شہ رکھ کے اوپر لائن کھینچی، معنی خیزی سے کہا تھا۔ اس کی انگلی کی پور اس کے پسینے سے گیلی ہوئی تھی۔ مفادہ کو اس کی انگلی کا لمس جیسے سلگا رہا تھا، اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اس کا سارا کانفیڈنٹ اڑن چھو ہوا تھا۔ اب وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی اور اربت اس کی آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو دیکھ کر ڈوبنے لگا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر نظر پڑی تھی، گلابی ہونٹ کسی بھی قسم کے آرائش سے بے نیاز تھے۔ وہ بہکنے لگا تھا اور اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ان پر جھکنے لگا تھا۔ پلیز اربت، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے کلائی ٹوٹ جائیں گی۔ اب کی بار اس کی سسکی نکلی تھی اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت بہنے لگے تھے۔ وہ جو اس پر جھکنے لگا تھا، اس کی آواز اور آنسوؤں سے بے چین ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی اور پھر 2 قدم پیچھے ہو کر اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اسی وقت غالیہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا اربت بھائی، آپ گئے نہیں؟ اور مفادہ، تمہیں کیا ہوا؟ غالیہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو اپنی کلائی کو سہلاتی رو رہی تھی۔ اربت نے اس کی کلائی دیکھی تھی، جس پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے اور اس حصے سے نیل پڑی تھی۔ دیکھتے وہ نفی میں سر ہلاتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اربت نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے یہاں؟ اس نے مفادہ کی کلائی پکڑتے کہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں،
बैग उठाकर रख रही थी तो वो मेरी कलाई पर गिर गया, फिर अरबत ने उठाकर रखा था। तुम देखो ना कितना भारी हैंड कैरी है, इसने आंखें साफ करते कहा था। वो अब अपनी तरफ से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी गालिया को। तुम भी ना, क्या ज़रूरत थी अकेले उठाने की, मेरा इंतज़ार कर लेती। लाओ मुझे तुम इस पर कुछ लगा दो। गालिया ने इसकी कलाई सहलाते कहा था। छोड़ो, अभी मैं कर लूँगी, तुम जल्दी से ये पहनो और बाल बनाओ, 5 मिनट रह गए हैं बस। मुफादा ने कहते इसके बाल बनाए थे और फिर इसको गजरे पहनाए थे, फिर गले में हार पहनाया था। ये लगा लो अपनी आंखों में, इसने काजल गालिया की तरफ बढ़ाते कहा था। नहीं, ठीक हूँ ऐसे ही यार, औरत का हक है वो अपने शौहर के लिए सजे। मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाने का तो नहीं कह रही, मगर तुम ये तो लगा सकती हो, वैसे भी ये तुम्हारी आंखों पर बहुत सूट करता है। चलो आंख खोलो, कहते जल्दी से इसने इसकी आंखों में काजल लगाया था और फिर दुपट्टा सेट किया था। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ था। यस, मुफादा ने कहा था। रेडी हो गालिया, एहसन ने अंदर आते कहा था और फिर गालिया की तरफ देखा था। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत अच्छे नसीब करे, आ जाओ। इसके सर पर हाथ रखते वो इसे साथ लिए कमरे से बाहर आया था और सोफे पर बिठाया था। एहसन, अर्शल को भी बुलवा लो, मौलवी साहब को एक जगह और भी जाना है वासे। अंकल ने एहसन के पास पहुंचते कहा था। जी बस आ रहा है वो, कहते एहसन ने कॉल मिलाई थी। ये आलम का कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा, एहसन ने कहा था और फिर से कॉल मिलाई थी, मगर अब की बार रिसीव हो चुकी थी। कहाँ हो तुम? ठीक है, घर पहुँचो। हाँ अर्जेंट है, आ जाओ, कहते इन्होंने फ़ोन रखा था। ये क्या, कौन सा रंग पहन लिया है, कुछ ढंग का नहीं था। अरबत ने अशल को देखते कहा था, जो काले रंग की शलवार कमीज पहने बाजू फोल्ड के बालों में ब्रश कर रहा था। बकवास बंद कर अपनी, तुझे किसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बुलवाया है? अशल ने एयर ब्रश इसकी तरफ फेंकते गुस्से से कहा था, जिसे वो बर वक्त कैच कर चुका था। यार प्लीज़ कोई और कलर पहन लो, तुम ये सियाह रंग यौम सियाह पर ही पहना जाता है और मेरे लिए ये दिन किसी तारीकी से कम नहीं है, कहते इसने ऑफ वाइट शॉल कंधों पर रखी थी। पाँव में खेड़ी पहने अरबत के कुछ भी कहने सुनने से पहले वो कमरे से निकल गया था। दफ़ा हो जा मनहूस इंसान, अल्लाह के इतने पसंदीदा अमल को ऐसे नहीं कहते। बरकत वाला दिन होता है ये, और ऐसे भी जब जिस वक्त और जिससे लिखा होता है निकाह होना तो तब ही है, कहते वो इसके पीछे आया। जब इसने पीछे मुड़कर गुस्से से अरबत की तरफ देखा था और ये वाज़ेह वार्निंग थी अरबत को कि वो अब मुंह नहीं खोलेगा। आओ अशल, यहाँ बैठो, एहसन ने अशल को गालिया के साथ बिठाया था। गालिया की नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी, इसने अपनी नज़र उठाकर किसी की भी तरफ नहीं देखा था। शुरू करें मौलवी साहब, एहसन ने मौलवी साहब को इशारा किया था और अशल के गले में फूलों की माला पहनाई थी। जब भी आलम अंदर आया था और अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया था। हरी आंखों में तशवीश थी। गालिया अशल के साथ इसकी ज़बान जैसे गंग रह गई थी और ये पहली बार हुआ था कि आलम को इतना शौक लगा था। एहसन भाई ये सब, इसने सर पर हाथ फेरते आलम से पूछा था। मामू चाचू का निकाह है गालिया के साथ, आ जाए यहाँ बैठे, हनी ने आलम से कहा। तो वो इस निकाह में शरीक नहीं होना चाहता था, मगर अपने बाप से किए वादे का पास भी तो रखना था इसे। ननन निकाह, आलम ने मुंह से फंसे फंसे लफ्ज़ निकले थे। ये कैसी चाल थी जिसने वापस मुड़कर इसे ही मात दे दी थी। वो तो ये चाहता था कि गालिया के बाप को मारकर इससे सरपरस्ती छीन कर वो इसे ब्लैकमेल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, मगर वो तो एक ऐसे इंसान की सरपरस्ती में जा रही थी जो इसे नाको चने चबवाने की सलाहियत रखता था। वो गालिया फजल से गालिया अशल सफ़ीर बनने जा रही थी। जिंदगी में पहली बार आलम का रंग लट्टे की तरह सफ़ेद हुआ था, क्योंकि वह अपने ही बनाए गए जाल में कमज़ोर पड़ा था। क्या बात है, तुम्हारा तो निकाह का नाम सुनकर ही रंग उड़ गए हैं, अरबत ने आलम के करीब होते कहा था। शट अप, आलम की तो जैसे दुम पर अरबत ने पैर रखा था, इसे गुस्से से घूरते शट अप कॉल देते वो गालिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें, एहसन ने कहा था और निकाह शुरू हुआ था। सबसे पहले गालिया से इजाब करार हुआ था। गालिया फजल, आपको अशल सफ़ीर अपने निकाह में कबूल है। 3 दफ़ा पूछने पर इसके लफ्ज़ गहरी खाई से आते सुनाई दिए थे।
پھر اشل سے پوچھا گیا تھا، اشل سفیر، آپ کو غالیہ فضل اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تینوں بار پوچھنے پر جواب قبول ہے بڑے ضبط سے دیا گیا تھا۔ پھر اشل سے سائن کروائے گئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، کیوں یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر نکاح نامہ غالیہ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑا تھا اور نکاح نامے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پین پکڑی تھی، انگلیاں اور ہاتھ اتنی زور سے کانپے تھے کہ پین نیچے گر جاتا تھا، اور ایسے ہی تیسری بار ہوا تھا۔ اس نے پھر سے پین پکڑ کر سائن کرنا چاہے تھے کہ پھر سے ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ مفاتہ آگے بڑھتی، عالم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور دل میں کمینی ہنسی مسکرایا تھا۔ اس کے پاس 101 طریقے تھے اشل کو مات دینے کے۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ غالیہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتی یا یہ دیکھ پاتی کہ کس کا ہاتھ ہے، اشل نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں عالم کے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے ہٹایا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ عالم کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دیکھتے اسے بے حد غصہ آیا تھا اور برداشت کی حدیں پار کرتے اس نے بڑی مضبوطی سے اس کے کانپتے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ غالیہ کی آنکھوں سے آنسو گر کر اشل کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ "آئی ول مینج" اشل نے عالم سے کہا تھا۔ بدلے میں وہ سر ہلاتا پیچھے ہوا تھا۔ اربد کے ہونٹوں پر ہنسی آئی تھی۔ خود احسن نے بھی گہرا سانس لیا تھا، مطلب وہ اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے اور جب تک اس کے سائن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اشل نے اس کا ہاتھ ایسے ہی تھامے رکھا تھا۔ پھر جب سائن کمپلیٹ ہوئے تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ غالیہ کے ہاتھ دعا میں بھی کانپ رہے تھے، مگر اس بار اشل نے کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی۔ "بہت توپ چیز بن رہے ہو نا اشل سفیر، آج اور ابھی سے وعدہ کرتا ہوں ایسی مار ماروں گا نہ کہ آخری سانس کے لیے تڑپو گے۔ تم میری خواہش ہے کہ جب تم آخری سانس لے رہے ہو تب تمہارے سینے پر میرا جوتا رکھا ہو اور تم گڑگڑا کر مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگو، اور میں عالم تمہارے سینے کے آر پار اپنی گن کی ساری گولیاں کر دوں۔ آہ کتنا مزہ آئے گا جس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سہاگن ہوتے دیکھا اسے بیوہ ہوتے دیکھوں گا، اور جب میں بڑے پیار سے اپنے ان ہاتھوں سے تمہاری بیوی کے آنسو پونچھ کر اسے گلے لگا کر، تب تم مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکو گے کہ آئی ول مینج۔ ہا ہا ہا۔ اس نے دل میں سوچتے کہکا لگایا تھا اور پھر اپنے ہاتھ کو منہ پر پھیرا تھا، سب کو دیکھتے۔ میں نے تو تمہاری موت پر آمین کہہ دیا ہے اشل سفیر، جلد یا بدیر تمہاری قبر پر فاتحہ ضرور پڑھوں گا۔ احسن کو اشل کے گلے لگ کے مبارک بات دیکھتے سوچا تھا اس نے، اور پھر اربد کے گلے لگنے کے بعد وہ بھی اس کے گلے لگا تھا۔ "مبارک ہو، بہت بہت سلامت رہو دونوں۔ ویسے سوری اشل، وہ میں بس غالیہ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ ہری آنکھوں میں شرمندگی لاتے اس نے اشل سے کہا تھا۔ "ہاں بالکل برا لگا، اس لیے تو تمہارا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری چیز اور میری ملکیت کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے۔ برو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ویسے بھی کچھ لوگوں کو تماشے لگانے کی عادت ہوتی ہے"۔ پہلی بات اس نے عالم کا کندھا ٹپکتے کہی تھی اور دوسری بات اس نے غالیہ کی طرف دیکھتے کہی تھی، اور وہ اس کی بات سن کر مزید شرمندگی میں گڑ گئی تھی۔ "تمہاری یہی بات پسند ہے مجھے اشل، تمہیں جو برا لگتا ہے منہ پر بول دیتے ہو۔ نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا عالم"۔ واضح انکل نے عالم کو دیکھتے کہا تھا اور اشل سے گلے مل کر مبارکباد دی تھی، اور عالم کا دل کیا تھا کہ واضح کی گردن چٹک دے۔ اتنے مہمانوں کے سامنے اشل نے کم بے عزتی کی تھی جو وہ بھی منہ کھولے بیچ میں گھس گیا تھا۔ "کوئی نہیں واضح انکل، یہ ادھار رحم آپ کا مجھ پر، اور میں ادھار لوٹانے میں دیر نہیں کرتا۔ شور واضح انکل"۔ سر کھجاتے اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی واضح کو دیکھ کر۔ "بہت بہت مبارک ہو غالیہ، خدا کرے یہ بندھن تمہارے لیے بہت مبارک ثابت ہو۔ خدا کرے کہ اشل کا دل بدل جائے، یہ نفرت محبت میں بدل جائے، آمین"۔ مفاتہ نے کہتے غالیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور گلے لگی تھی۔ "اوکے احسن، ہم نکلتے ہیں"۔ واضح نے کہا تھا اور احسن سے مل کر مولوی صاحب کے ساتھ چلے گیا تھا۔ "ہنی چاچو اور غالیہ کو مبارکباد دو جان"۔ احسن نے ہنی کے پاس آتے کہا تھا۔
کنگریچولیشن شاجو، لیکن میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک قاتلہ آپ کی دلہن بنے، کہتے وہ چلا گیا تھا۔ گالے کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، ایک آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا، ایسن نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اٹس اوکے ایسن پائی، اس کی ماں مری ہے، اس کا ریاکشن جائز ہے۔ غلط تو کچھ نہیں کہا اس نے، زخموں کو بھرنے میں وقت تو لگتا ہے، عالم نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ دیکھ لے آپ نے اپنے فیصلے کے غیر حتمی نتائج۔ ویل میں روم میں جا رہا ہوں، کہتے ارشل اربت کو اشارہ کرتے روم میں جانے لگا تھا جب احسن نے آواز دی تھی، رکو ارشل، غالے کو اپنے روم میں ساتھ لے کر جاؤ۔ واٹ، لیکن کیوں؟ آپ نے نکاح کی بات کی تھی، ارشل کے تو سر پر لگی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی ہی ہوتی ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانا تمہارا فرض ہے اور تم اب اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جاؤ مفاتہ غالیہ کو چھوڑ کر آؤ، احسن نے مفاتہ سے کہا تھا، مگر احسن پائی اس سے پہلے مفاتہ کچھ اور کہتی، غالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا اور وہ چپ ہو گئی تھی۔ غالیہ نے سوچ لیا تھا کہ جب قسمت میں ذلیل ہونا ہی لکھا ہے تو اس میں رخصتی اب یا بعد میں کیا، آج جو ہونا ہے ہو جائے۔ مفاتہ اسی لیے ارشل کے روم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ارشل نے احسن کی طرف دیکھتے کہا تھا اور باہر کی طرف چلے گیا تھا۔ اربت اسے کچھ سمجھاؤ، احسن نے اربت کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ احسن بھائی ہر چیز ٹائم مانگتی ہے، آپ اسے وقت دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ذرا ہنی کو دیکھ لوں، اربت نے تسلی دیتے کہا تھا اسے اور ہنی کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ احسن بھائی آپ غالیہ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر غالیہ قصوروار ہوئی تو میں آپ کو اپنی بہن کا خون کبھی معاف نہیں کروں گا، چلتا ہوں۔ قدم چلتے وہ احسن کے پاس آیا تھا، اس سے کہا تھا اور پھر چلے گیا تھا۔ مفادہ اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی، اس کو بیٹھے 3 گھنٹے ہو چکے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھی۔ مفادہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ارشل کے آنے سے پہلے نہ سوئے، اس لیے وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو اس کمرے میں سے غائب کر دے۔ انچاہی دلہن بننا کتنا کربناک ہوتا ہے، وہ کوئی غالیہ سے پوچھتا۔ 3 گھنٹے سے بیٹھی آنسو بہاتے وہ یہی سوچ رہی تھی، قسمت نے اس پر اتنی ستم ظرفی کیوں کی، کہاں غلط تھی وہ؟ اور یہ سب سوچتے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے اور تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ پھر کمرے کو دیکھا تھا، اس کا رہن سہن، اس کے کمرے کی تزئین و آرائش کسی شہزادے سے کم نہ تھی۔ نرم بستر، کمرے کا آرکیٹیکٹ، اس میں لگی اس کی تصویریں، سب کچھ شاہانہ تھا، بس وہ اس کمرے میں خود کو بے ضرر سمجھ رہی تھی۔ LED کے پاس ریک میں بڑے گٹار پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ قدم چلتے اس کے پاس آئی تھی، اس کی سٹرنگز پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ مفاتہ چینج کر کے باہر آئی تھی، تب کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا پا کر اس نے اندھیرے میں چلنا شروع کیا ہی تھا کہ کسی نے بے دردی سے اس کے منہ پر اور ناک پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس کا سانس بند ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گٹار کی سٹرنگز کو چھو کر انہیں محسوس کرتی، کیونکہ بچپن سے اس کا شوق تھا دھن کے ساتھ کھیلنا، وہ اپنے ہاتھ نہیں روک پائی تھی۔ گٹار اور اس کا رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پاتے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ شان سے جلتا کمرے میں داخل ہوا تھا، کاندھوں پر لٹکی شال کھینچ کر صوفے پر پھینکی تھی، پاؤں سے چپل کو بے دردی سے اتار کر الگ کیا تھا۔ گھنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا، پھر کمرے میں گلاب کی خوشبو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ سانس روکے گٹار کے پاس بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو اپنے گٹار کے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کے سر پر پہنچتے اس نے کہا تھا، اٹھو، میں نے کہا کہ اٹھو، اگر میں نے اٹھایا نہ تو پھر تمہارا بازو تمہارے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، گاٹ اٹ؟ طیش میں آتے اس نے کہا تھا، وہ کانپتے جسم کے ساتھ اٹھی تھی۔
निकलो अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर। इसने उंगली उठाकर इसको बाहर के दरवाजे की राह दिखाते कहा था। मैं नहीं जाऊंगी, इसने भर्राई आवाज़ में कहा था। वो इसके गुस्से के लिए तैयार थी, मगर इसके गुस्से को बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत वो चाह कर भी खुद में पैदा नहीं कर पा रही थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। अब की बार इसने कदम इसकी तरफ बढ़ाए थे। वो भी नफ़ी में गर्दन हिलाती कदम कदम पीछे होती जा रही थी। स्टॉप, इसके बढ़ते कदम देखते कहा था अशन ने, मगर वो फिर भी कदम पीछे लेने लगी थी। आई सेड स्टॉप इट। अब के वो पूरे ज़ोर से चिल्लाया था कि गालिया का रंग फक हुआ था, हलक से हिचकी निकली थी और कान साए साए करने लगे थे। चेहरा लट्टे की मानंद सफ़ेद पड़ा था। अब की बार इसने कदम पीछे नहीं लिए थे। किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ी हो गई थी। वो तीर की तेज़ी की तरह इस तक पहुंचा था। मना किया था ना बारहा मैंने कि मेरे सामने मत आना, फिर भी तुम आई और फिर सामने क्या, मेरी ज़िंदगी में मेरे कमरे में आ गई। इसने आगे बढ़कर इसकी कलाई को दबोचते कहा था। इसकी पकड़ शदीद थी। गाले की नाजुक कलाई नौकुना हुई थी अपनी हालत पर। बोलो चुप क्यों हो? क्यों निकाह की हामी भरी तुमने? जानती थी ना कि मैं अपने भाई को इनकार नहीं कर सकता, तो तुमने इनका सहारा लिया। और अब आगे की क्या प्लानिंग है? बोलो। इसने इसके कंधे पर हाथ रखते पीछे की तरफ धक्का देते कहा था। इसका दुपट्टा नीचे गिर गया था और वो दीवार के साथ टकराई थी। दबी दबी सी चीख मुंह से निकली थी। खबरदार, जो एक भी आंसू निकला तुम्हारा, पागल हूँ जो बकवास कर रहा हूँ। इसकी थोड़ी पर मौजूद गड़े से नज़र चुराते इसने कहा था। इसकी भराई आंखों इसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से थोड़ी का गड़ा इसने अपने एसाब को ज़ायल नहीं होने दिया था। गुलाब की खुशबू अभी तक इसके नथनों से टकरा रही थी। इसके हाथों में गजरे अब भी मौजूद थे। और ये किसे पूछ कर पहने तुमने? हाँ, मुझे रुझाना चाहती हो? इसने इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़कर सामने करते कहा था और फिर बड़ी बेदर्दी से इसकी कलाइयों से गजरे नोच कर फेंके थे। फूलों की पत्तियाँ दोनों के पांव पर गिरती अपनी बेखतरी को खो रही थी। दोनों के सफ़ेद पांव फूलों की पत्तियों से ढक चुके थे। अगर वो ध्यान पान से नाजुक सी मोबी गुड़िया थी, तो वो किसी रियासत का अनापरस शहजादा था जो हाथ लगाने से मैला हो जाए। लाड़ों में पला खूबसूरत नकचेड़ा शहजादा, जिसकी जिसकी पर्सनालिटी, रोब, दबदबा, गुस्सा सब कुछ माफ था। मम मैंने नहीं, अरबत ने ला कर दिए। वो कह रहे थे अशहल के फेवरेट हैं, पहन लो। इसने नीचे पड़ी पत्तियों को देखते हुए कहा था। हाँ फेवरेट थे, मगर अब तुम्हें पहने देख लिए तो नफरत हो गई है इनसे। आज के बाद मेरे कमरे में मुझे गुलाब की खुशबू ना आए, सुना तुमने? कहते इसने गजरों की वायर भी बेदर्दी से खींची थी कि दोनों कलाइयों में वायर बुरी तरह से लगी थी और खून रसने लगा था। वेलकम इन माई लाइफ। हर कदम पर यहाँ तुम्हें मुझसे जुड़कर तकलीफ पहुँचेगी, सुना तुमने? इसने इसके हाथों से रसते खून को देखते कहा था। वो जो नीचे देख रही थी, एक बार इसने इसके दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ा था। सुना तुमने? फिर से पूछा था। जी, इसने बाजुओं से रसते खून को हाथ से साफ करते कहा था। अचल ने इसके हाथों से रस्से खून को साफ करते इसे देखा था। वो बहुत कमज़ोर थी। सफ़ेद शॉर्ट शर्ट में वो इसके सामने खड़ी थी। खुली शलवार पहने, सफ़ेद रंगत बाल कैचर में बंधे थे, फिर भी कुछ लटें बाहर निकली हुई थी। दुपट्टा खींचा तानी में दूर जा गिरा था। गर्दन पर उभरी ब्यूटी बोन लाइट पड़ने की वजह से चमक रही थी। इसके नैन नकुश बहुत खूबसूरत थे। आंखें बड़ी बड़ी थी, जबकि रोने की वजह से काजल इर्द गिर्द फैल चुका था। घनी पलकें मुड़ी हुई थी और गीली थी। अगर वो खातिला ना होती तो आज की रात इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ होती। वो इसमें खोकर इसे देखने लगा था बड़ी महवियत से, और वो अपने हाथ पर होती जलन को बर्दाश्त करती बार बार अपनी खराश पर हाथ फेर रही थी। अचानक इसे इसके हाथ पर आलम का हाथ नजर आया था। गुस्सा एक बार फिर से इसकी आंखों में उमड़ आया था। गालिया ने इसके इतनी देर खामोश होने पर इसकी तरफ देखा था और फिर इसे अपने हाथ की तरफ देखते पाया था, और इसकी आंखों में गुस्सा देखते इसे अपने हाथों के टूटने का अंदेशा हुआ था। इस डर से इसने अपने हाथ अपनी कमर के पीछे बांधे थे कि कहीं वो गुस्से में आकर तोड़ ही ना दे। निकलो बाहर, अशन ने दीवार की
ایک سائڈ پر غصے سے ہاتھ مارتے کہا تھا۔ نہیں اشل، بہت درد ہوتا ہے، پلیز، اس نے نفی میں گردن ہلاتے کہا تھا۔ جب ہی اشل نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کا ہاتھ کھینچ کر پکڑا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے سامنے خود کو کمزور دکھانے کا، ڈرامے لگانے کا، رحم دلی حاصل کرنے کا۔ میرا بھائی تم سے ہمدردی کرتا ہے، مجھے قبول ہے اس کا ہر قدم۔ سر آنکھوں پر، مگر عالم نے کس حیثیت سے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا؟ اشل نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے کہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کو مسل دینا چاہتا تھا، مگر اس کی نازک لمبی لمبی انگلیوں کا لمس اب اسے کسی بھی سخت عمل کے لیے روک رہا تھا۔ ہاتھ لگ گیا اس کا، سانس لے لو ذرا، بتاتا ہوں۔ اشل کی انگلیوں کا لمس نرم ہوا تھا۔ اس نے شاید پہلی بار کسی کی اتنی نرم روئی جیسی انگلیوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کچھ بھی، پلیز اشل، میں اب عالم کے پاس بھی نہیں جاؤں گی، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی، مجھے جانے دے، میں مفاتح کے پاس چلی جاؤں گی، پلیز، کہتے غالیہ نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ کی نرمی محسوس کرتے اپنا ہاتھ اس کی انگلیوں سے کھینچا تھا اور دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر وہ بجلی کی تیزی سے ساتھ اس تک پہنچا تھا اور اسے کھینچ کر دروازے کے ساتھ موجود دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی؟ ہاں، دیوار پر اپنے ہاتھ غصے سے مارتے اس نے اس کی کمرے کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ نہیں، اس کے چیخنے کی آواز پر غالیہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ بند آنکھوں کے ساتھ پلکیں لرز رہی تھی۔ اشل کی نظر ایک بار پھر بھٹک کر اس کی آنسوں سے تر گردن پر پڑی تھی۔ اب کی بار دیکھنے پر بیوٹی بون زیادہ چمک رہی تھی۔ اس نے سامنے لگی لائٹ کو بھی غصے سے گھورا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی لائٹ توڑ دے گا۔ پھر غالیہ کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر لائٹ کے بٹن کو بند کیا تھا اور مدھم لائٹس آن کی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی غالیہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس کے ہاتھ توڑنے والا تھا؟ پلیز اشل، میں کسی کو خود کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی سوائے عالم اور اشل کے، پلیز مجھے جانے۔ شش، چپ، ایک دم چپ۔ اس نے اس کے کانپتے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ نازک لبوں کی نرماہٹ کا لمس انگلی پر محسوس کرتے اشل نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی۔ اس لمس میں اس کو سکون ملا تھا، وہ سکون جو شاید اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے ہی صحیح پر سکون ہوا تھا۔ اشل، میں صحیح۔ اس کے لب اس کی انگلیوں کے نیچے ہلے تھے۔ چپ، ایک دم چپ، کہتے وہ اس کی بیوٹی بون پر نظریں گاڑے اس پر دھیرے دھیرے جھکنے لگا تھا۔ غالیہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا خود پر جھکاؤ دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہی ہاتھ اس کے ہونٹوں پر تھا اور دوسرا دیوار پر تھا۔ گردن سے ہوتی آنسوں کی لکیر بیوٹی بون پر گری تھی اور وہ شبنم کے قطرے کی طرح چمکنے لگی تھی۔ اشل سفیر نے اس سے خوبصورت منظر شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ سامنے نازک سی ڈرپوک زخموں سے چور کھڑی سفید پری اپنے ہوش ربا حسن کو بکھیرے اسے اپنے ساتھ بے ایمان کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اشل آہستہ آہستہ اپنے مطلوبہ ہدف پر جھک رہا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسیں غالیہ کے پور پور کو جھلسا رہی تھی۔ اشل نے جھک کر نرمی سے لب رکھے تھے اس کی بیوٹی بون پر۔ اس کے لبوں کے چھونے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح غالیہ کے دل نے بے زور دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ پل بھر میں خشک ہوئے تھے، گلے کی ہڈی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ کمرہ جس میں کچھ دیر پہلے نفرت کے بادل برس رہے تھے، اشل کا غصہ کسی طوفان کی طرح کہر ڈھا رہا تھا۔ اس کمرے میں پرسکون خاموشی چھا گئی تھی۔ اشل نے اس کی بیوٹی بون پر ٹھہرے کھارے آنسوں کو لبوں سے نرمی سے چنا تھا۔ منہ میں نمکین پانی کو محسوس کرتے اشل نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا، اندر اٹھتے شور کو جیسے سکون مل گیا ہو، اور یہ غالیہ کے بے گناہ آنسوؤں کو دیا جانے والا پہلا خراج تھا جو اسے اس کے شوہر سے ملا تھا۔ اس کی سانسوں میں تپش تھی۔ غالیہ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا محال لگا تھا، اس لیے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ اشل کی انگلیاں اس کے ہونٹوں سے ہلے تھیں، طلسم ٹوٹا تھا۔ گہری آنکھوں نے غصے سے غالیہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جیسے یہ ڈسٹربنس پسند نہ آئی ہو۔
इसी लिए इसी हाथ को दूसरी साइड पर रखते ब्यूटी बोन पर एक पुरशिद्दत सा लम्स छोड़ते बाइट की थी। सस्सी गालिया के होठों से सिसकी निकली थी। वो कर्रा उठी थी मगर राय फरार नहीं था। इसके पास ब्यूटी बोन से रस्ती खून की बूंद को लबों से चुनते इसने इसकी गर्दन पर नाक रब की थी। आलम नहीं आलम भाई, अरबत नहीं अरबत भाई। इसकी गर्दन में सांस लेते इसने कहा था। इसके लहजे में वाज़ेह तंबी थी। और आज के बाद तुम मुझे किसी भी गैर महरम से एक इंच भी टच होती नज़र आई तो वो रात तुम्हारे लिए क़यामत की रात होगी। ये सज़ा जो अभी यहाँ दी है ये तो कुछ भी नहीं। इसने इसकी ब्यूटी बोन के ज़ख्म पर लब रखते कहा था। जबकि अब गालिया की हिम्मत ख़त्म हुई थी। वो कौन सा नशा इसकी सांसों में भर रहा था। ये कैसा एहसास था, ये कैसा लम्स था जो इसे हर गुजरते पल के साथ कमज़ोर कर रहा था। वो क्यों इसके इतने करीब आ रहा था। गालिया ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर इसे पीछे धक्का दिया था और साइड से निकलने लगी थी कि इसने फिर से इसे बाजू से दबोचा था और इसका मुंह दीवार की तरफ करके इसकी कमर अपने सीने के साथ लगाकर इसके पेट पर हाथ रखते इसे खुद में दबोचा था। वो इसकी बेजा गिरफ्त में से निकलने की कोशिश में किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ाई थी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की। इसका दूर जाना अशल के एसाब चल कर गया था। गालिया का मुंह दीवार की तरफ था। जब इसने इसका मुंह मजीद दीवार की तरफ लगाते इसके दाएं बाएं हाथ रखते इसके बालों में से कैचर निकाल कर दूर फेंकी थी। अगर इसका करीब आना इसके एसाब को सुकून दे रहा था तो वो कुछ देर इससे सुकून चाहता था। 2 दिन से चलने वाले तूफान ने दिमाग को हिला डाला था जो अब इसकी गुर्बत में पुरसुकून हो रहा था। इसके लंबे बाल किसी आबशार की तरह इसकी कमर पर बिखरे थे जिन्हें अचल ने हाथ से कांधे पर डाला था। गर्दन पर दाएं हाथ की उंगली से वेव्स बनाते वो गालिया को कांपने पर मजबूर कर गया था। अशल प्लीज़ मुझे जाने, डोंट डिस्टर्ब मी कहते इसने इसके कान की पुश पर नाक रगड़ते गहरी सांस ली थी। वही खुशबू जो इसने इस दिन अपने पास महसूस की थी, वही खुशबू जो किसी भी औरत के वजूद की अपनी अलग खुशबू होती है। इस खुशबू ने अशल सफ़ीर को चारों खाने चित कर दिया था। गालिया का दिल उछल पड़ा था। नाक से गहरे सांस लेता वो कान की लौ को तक आया था। लबों से कान की लौ को नरमी से छूता वो दांतों से धीरे धीरे इसके कान की लौ को कचलने लगा था। गालिया बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। कमर बुरी तरह से दर्द कर रही थी इसकी और अब वो इसे अपने गुस्से से नहीं, अपने लफ्ज़ों से नहीं, अपनी गुर्बत से मार रहा था जो कि इसके गुस्से से भी ज़्यादा जानलेवा थी। जिसमें गालिया इसके हर जुलसते सांस के साथ तड़पती थी। वो इसकी सांसों में अपनी गुर्बत का नशा भर रहा था जो कि किसी भी नशे से ज़्यादा जानलेवा था। अशहल प्लीज़, मेरी कमर टूट जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है। गालिया ने इसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते इसके बंधे बंद को तोड़ने की कोशिश करते कहा था। जबकि अब वो अपने एक हाथ की उंगलियों में इसके हाथ की उंगलियां फंसाकर इसके हाथ को लॉक कर चुका था और दूसरे हाथ से इसने इसकी शर्ट के पीछे लगी जिप पर उंगली रखी थी। नहीं अशल प्लीज़ मुझ पर जुल्म मत करें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। शर्ट की जिप नीचे होती महसूस करके इसकी जान लबों पर आई थी। बहुत कुछ गलत होने की इर्द गिर्द घंटियाँ बजने लगी थी। क्या वो इस सब की इसे इतनी बड़ी सज़ा देने वाला था? क्या वो इसे इसकी मोहब्बत के सामने रुस्वा कर देगा? क्या वो ज़िंदगी में कभी खुद से ये कह पाएगी कि इसने अशल सफ़ीर से मोहब्बत की थी? इसका दिल डूबने लगा था। अशल ने शर्ट का कंधों से सरकाते सफ़ेद मरमरी कमर को देखा था। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि शर्ट का रंग ज़्यादा सफ़ेद है या इसकी कमर का, मगर नज़र इसकी कमर पर बने नीले खून जमे जख्मों पर गई थी। इसके जहन में झमाका हुआ था। एहसन सर की कॉल आई थी, कोई लेडी है, इनकी कमर इंजर्ड है। क्या वो डॉक्टर गालिया की कमर देखकर इसकी बैंडेज करता? ये हुस्न तो किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। इसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आया था मगर फिर इसके एक एक जख्म को इसने अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ था। गालिया की शर्ट कंधों से ढलक चुकी थी जबकि कमर के जख्मों पर इसकी उंगलियों की पोरों का लम्स इसकी सिसकियाँ निकल रही थी। मुँह जोर होते जज्बों की
پرواہ کرتے اس نے جھک کر پوری شدت سے اس کے زخموں پر لب رکھے تھے۔ غالیہ کی ہچکی نکلی تھی۔ یہ وہی زخم تھے جو اس نے اسے دیے تھے۔ وہ اپنے دیے زخموں پر شرمندہ ہوا تھا۔ کتنا درد دیا تھا نا اس نے اس مومی گڑیا کو۔ اشل نہیں جانتا کب اس کی آنکھوں کے کونے پر ایک آنسو آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کے لبوں کے لمس سے غالیہ تڑپ اٹھی تھی اور اب کی بار وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کمرے میں عجیب طرح کا رق پیدا ہو گیا تھا، غالیہ کی ہچکیوں اور اشل کی بھاری سانسوں کا۔ جب اس کے کانوں میں غالیہ کی ہچکیوں کی آواز پڑی تو اس نے اس کی انگلیوں پر گرفت ڈھیلی کی تھی۔ غالیہ نے اس کی پکڑ میں ایک بار پھر سے نرمی محسوس کرتے اپنا رخ موڑا تھا اور اشل کے سینے میں چھپ کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اشل نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کاندھوں سے ٹھیک کرتے زپ بند کی تھی۔ پین ہو رہا ہے، اس نے غالیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کا پیالہ بناتے اس میں لیتے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ بدلے میں لبوں پر زبان پھیرتے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتی غالیہ اس بات میں سے ہلا گئی تھی۔ اس کے ہونٹ لہو چھلکانے والے ہو رہے تھے۔ گلابی ہونٹ کو اشل نے بڑی بے قراری سے دیکھا تھا اور پھر فاصلہ مٹاتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی ڈوبتی ابھرتی مدھم ہوتی سانسوں میں سانسیں لیتے وہ لمحوں کی گرفت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ غالیہ کے نتنوں سے اشل کی سانسوں کی خوشبو ٹکرا رہی تھی۔ اس اچانک حملے سے وہ نیچے گر جاتی۔ اگر اشل کا ہاتھ اس کی کمر پر بر وقت نہ آتا تو وہ گر جاتی۔ پہلے اس کے لمس میں نرمی تھی اور پھر وہ اس کی سانسوں پر شدتیں لٹانے لگا تھا اور غالیہ کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی شرٹ پر موجود غالیہ کے ہاتھوں کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی تھی اور پھر اس کے ہاتھ ڈھلک گئے تھے۔ اشل نے اس کے ڈھلکتے وجود کو دیکھا تھا، نرمی سے اس کے لبوں پر لب رکھتے پیچھے ہوا تھا، اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شدت سہ نہیں پائی اور اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو وہ شاید ہر حد پار کر جاتا۔ اس نے اس کے گیلے لبوں کی طرف دیکھتے انگوٹھے سے اس کے لبوں کی نمی صاف کی تھی۔ وہ لڑکی کیوں اس کے سکون کا باعث بنتی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی سزا کی غرض سے اس کے قریب نہیں گیا تھا، اسے اس کے دل نے اکسایا تھا، اسی لیے وہ اس کے قریب تر ہوتا گیا تھا اور اس کی قربت اسے پرسکون کرتی گئی۔ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے اس نے دل کی سنتے ڈرار میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا اور باری باری اس کے چہرے سے لے کر کمر کے ہر زخم پر اس نے بینڈیج کی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہر زخم پر مرہم لگا رہا تھا جیسے وہ موم گڑ یا اس کے سخت ہاتھوں سے ٹوٹ نہ جائے۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا اور اسے خود کے قریب کیا تھا۔ غالیہ کے ہوش بیدار ہونے لگے تھے مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اسے محسوس ہو رہی تھی اشل کی انگلیاں اپنے سر کی سطح پر بالوں میں چلتی اور اپنا سر اشل کے سینے پر رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہونے لگی تھی۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے وہ نیند کی گہرائیوں میں اترنے لگی تھی۔ اشل سامنے لگی LED کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ منٹوں میں کیا سے کیا کر چکا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی بھابھی کی قاتلہ تھی، جس کو اس کے بھائی نے اس کی بیوی بنایا تھا اور جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، کیسے وہ اس سے سکون محسوس کر سکتا تھا، کیسے وہ اس کے اتنے قریب جا سکتا تھا۔ وہ خود کو غصے کی بھٹی میں جھونکتا جاتا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جانا چاہتا تھا مگر وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ دونوں ایک تکلیف دہ دن اس کی تھکن کے بعد گہری نیند سو چکے تھے، ایک دوسرے کی سانسوں کے بہت قریب۔ مفادہ کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر سامنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مفادہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ نیکسٹ از یو، بھاری وحشت زدہ سی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر گری تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر۔ ہری آنکھیں مسکرائی تھی اور اس کے بے ہوش وجود کو چھوڑ کر لائٹ جلاتی چلی گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد مفادہ چکراتے سر کو پکڑتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی تھی تو لائٹ آف تھی، پھر اب کمرے کی لائٹ جلنے لگی تھی۔ نیکسٹ از یو، بھاری وحشت زدہ آواز اس میں خوف بھر رہی تھی۔
आंखें आंसुओं से चमकने लगी थी। इसे शदीद खौफ महसूस हुआ था जब भी दरवाज़ा नॉक हुआ था। इसने दरवाजे की तरफ देखा था। कौन? इसने खौफ के मारे पूछा था। एहसन सर ने खाना भिजवाया है मैडम, खा लीजिएगा। मुलाजमा ने नॉब घुमाते कमरे का दरवाज़ा खोला था और खाना टेबल पर रखा था। ठीक है, थैंक यू। वो फीका सा मुस्कुराई थी, फिर ड्रेसिंग की तरफ जाकर कैचर उठाने लगी थी कि कोई तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था। इसका कैचर पकड़ता हाथ वहीं रुका था। अरवर दरवाज़ा बंद करते इसकी तरफ बढ़ा था। क्यों आए हो यहाँ और दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? देखो, तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सब चीख चीख कर शट अप, जस्ट शट अप। हर किसी को अपने जैसा मत समझना। आई बात समझ में? अरवर बिजली की तेज़ी से इस तक पहुंचा था और इसकी बात काटते हुए चिल्लाया था इस पर, फिर इसका हाथ पकड़ा था। अरबत मुफादा ने फटी फटी नज़रों से अपनी जख्मी कलाई इसके हाथ में देखी थी। कहते इसने दूसरे हाथ में पकड़ी ऑइंटमेंट का ढक्कन खोलकर इसे इसकी कलाई पर लगाया था। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, मैंने कहा। हाथ जस्ट शट अप। अब अगर आवाज़ आई तो दूसरी कलाई भी तोड़ दूंगा। इसके लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। दबे दबे गुस्से से गुर्राते कहा था इसने, और वो इसकी नज़रों में मौजूद वार्निंग और इसका गुस्सा दोनों देखकर चुप कर गई थी। 2 मिनट का हल्का सा मसाज किया था इसने, जिसमें वो वाज़े देख सकता था कि मुफादा ने दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें बंद की थी। आंसू इसके रुखसानों पर बह रहे थे। अरबत ने जेब से पट्टी निकालकर अच्छे से इसकी कलाई पर बांधी थी और फिर दूसरे हाथ की पुछ से इसके गालों पर बहते आंसू हाथ से साफ किए थे। मुफादा ने झट से आंखें खोली थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। इसे खुद पर भी गुस्सा आया था कि वो क्यों गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि अगले को तकलीफ दे जाता है। उम्मीद है इससे दर्द कम होगा, सुबह किसी हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कहते वो इससे दूर हुआ था। जख्म देने वाले मसीहाई करते अच्छे नहीं लगते, मुफादा ने तंज मारते कहा था। मगर मैं बहुत कम लोगों की मसीहाई करता हूँ, ये बात जहन में रखना। वो मज़ीद भी कुछ कहना चाहता था मगर इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा करते बगैर कुछ कहे चले गया था। वाह, आज मिस्टर अरबत बगैर मुझे तमीज़ का भाषण दिए चले गए। स्ट्रेंज, कहते इसने तलख मुस्कुराहट सजाए अपनी बैंडेज की तरफ देखा था और गीले बालों में ब्रश करती मुड़ी थी और सामने देखते शॉक्ड हुई थी। हनी, मुफादा ने मुंह से निकला था। हनी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हनी, आओ ना, अंदर आओ, क्या हुआ, कुछ चाहिए? मुफादा ने हनी के हाथ को पकड़कर इसे अंदर लाते कहा था जब वो अचानक मुफादा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। हनी, प्लीज़ खुद को संभालो, मुफादा ने इसकी कमर थपकते कहा था। फाती, आई मिस मामा एंड गालिया, इसने इससे अलग होते अपने आंसू साफ करते कहा था। मामा भी तुम्हारे पास हैं और गालिया भी तुम्हारे पास। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मामा दूर से तुम्हारे साथ हैं और गालिया तुम्हारे बहुत करीब से तुम्हारे साथ हैं। तुम चाहो तो एक कदम बढ़ाकर इसके और अपने सारे फासले ख़त्म कर सकते हो। मुफादा ने इसकी आंखों में फिर से आते आंसू देखते कहा था। आई मिस गालिया बट आई हेट हर, इसने दुख से कहा था। हनी, गालिया पर एक बार भरोसा तो करके देखो। जो इल्ज़ाम इस पर लगे हैं वो सब गलत है। तुम्हें नहीं पता वो कितना टूटी है। जब तुमने भी इस पर एतबार नहीं किया, तुमने भी इसे ठुकरा दिया, जबकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि सबसे पहले तुम इस पर एतबार करोगे। मेरे ख्याल से तुम दोनों को एक दूसरे के गम बांटने चाहिए। तुम दोनों ने एक दूसरे को खोया है। तुम दोनों ने अपनी बहुत कीमती जानों को भी खोया है। एंड ट्रस्ट मी, जब भरोसा करने लगोगे तो सब सुलझ जाएगा। मुफादा ने प्यार से समझाया था। फाती, क्या वो मेरे रवैये से मज़ीद हर्ट हुई है? हनी ने इसकी आंखों में देखते पूछा था। बहुत ज़्यादा, मुफादा ने इसके हाथ अपने हाथों में लेते कहा था। आई एम मैड फाती, मैंने कितनी बार गालिया को हर्ट किया, मगर मैं क्या करता। सब बार बार एक ही बात कह रहे थे, गालिया ने मामा को मर्डर किया है, इसने आंखें साफ करते कहा था। अगर सच में गालिया ने आपकी मामा का मर्डर किया होता तो वो आज इस घर में ना होती। वो बहुत टूट चुकी है। ऐसे में इसे हनी तुम्हारी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जानते हो तुम इसके लिए कितने ख़ास हो और सबसे अच्छे दोस्त। तो क्या तुम अपनी दोस्त की मदद नहीं करोगे? इसे इस दुख से बाहर नहीं निकालोगे क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मुफादा ने इसके बाजू पर उंगली रखते कहा था।
فاتح میں نے بھروسہ تب ہی کر لیا تھا جب پاپا نے سمجھایا تھا، بٹ میں غالیہ سے ناراض ہوں۔ اس نے چاچو سے نکاح کیوں کیا؟ غالیہ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا نا۔ میں بہت سیڈ ہوں، مجھے غالیہ نے ہرٹ کیا، اس کا دل افسردہ ہوا تھا۔ اس بات سے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں، اسے واقعی تمہارے غصیلے، کھڑوس اور ضدی چاچو سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مفادہ نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، میرے چاچو بہت سویٹ ہے، اسے برا لگا تھا کہ وہ اس کے اس نے اس کے چاچو کو اتنا کچھ کہہ دیا تھا۔ ہاں بٹ ہنی سے زیادہ نہیں، ہنی بیٹر آپشن تھا۔ ویل، اس بات سے تم اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہو اور لڑ بھی سکتے ہو، مگر تم یہاں تو دیکھو، میں ہوں نا، چلو کہیں بھاگ کر چل کر شادی کر لیتے ہیں، کتنا ایڈونچر ہوگا، مفادہ نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تھا۔ اے یو فاتح، تم سے زیادہ پیاری میری کلاس فیلو آلیانہ ہے، ہنی نے اس کی ناک دباتے فوراً سے پہلے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ تم رک جاؤ ہنی کے بچے، وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اسے پکڑا تھا جب اس نے اس کے قریب آتے اس کے گال پر کس کیا تھا۔ آئی لو یو فاتح، گڈ نائٹ کہتے وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ہنی غالیہ پر ٹرسٹ ہے؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں تھا، ہے اور رہے گا، ہنی نے مڑتے ہوئے کہا تھا اور چلے گیا تھا۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی مڑی تھی۔ مفادہ کے مڑتے ہی اس کے کانوں میں آواز گئی تھی کسی کے گلے کھنکارنے کی۔ مفادہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ کافی اچھی دوستی ہے آپ کی ہنی سے، عالم نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ جی، دوستی کا لفظ ہمارے رشتے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس نے عالم کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ عالم نے اجازت لی تھی۔ یس شور، مفادہ نے اندر آنے دیا تھا۔ دیکھیں، میں کوئی لگی لپٹی رکھے والا انسان نہیں ہوں، جو چیز جو بات جو منہ پر ہو وہ کرتا ہوں، اور مجھے ہنی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آپ شاید نہیں جانتی مگر وہ میری جان ہے۔ ہاں، وہ اپنے چاچو سے بہت محبت کرتا ہے، مگر میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے آپ کو شکریہ کہنا ہے ہنی کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ دکھانے کے لیے۔ ہری آنکھوں میں نرمی سموئے لہجے کو شیریں بنائے اس نے بڑے ادب سے کہا تھا۔ اگر واصف پاس ہوتا تو اپنے باس کے اس قدر شیریں لہجے کو دیکھتے کئی دفعہ غش کھا کر مرتا۔ اٹس اوکے سر، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے جتنا ہو سکا میں اس کو نارمل روٹین میں لانے کی کوشش کروں گی، مفادہ نے چہرے پر مسکان سجائے کہا تھا۔ اینڈ ون مور تھنگ، مفادہ، آج مجھے آپ سے اور غالیہ سے سوری کرنا ہے۔ میں اس دن آنے کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور پریشانی اور صدمے کی حالت میں آپ دونوں کو قصوروار ٹھہرا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر گزرا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں صبح غالیہ سے بھی معافی مانگوں گا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اس نے ہاتھ جوڑتے کہا تھا۔ نہیں نہیں عالم سر، آپ معافی نہ مانگے، آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے، میرے لیے بہت کافی ہے، اور پھر قسمت میں جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ جو کوئی بھی ہے ہوگا سامنے آ جائے گا اور احسن بھائی اسے پکڑ لیں گے، مفادہ نے عزم سے کہا تھا۔ پکڑ ہی نہ لے، احسن جو اب تک اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکا وہ اب اپنی بیوی کے قاتلوں کو کیسے پکڑے گا؟ سوچتے ہوئے عالم کا دل کیا تھا کہ کہکا لگا کر ہنسے، مگر اس نے بری طرح سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ ویسے کل سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا، پہلے ہانیہ بھابی، پھر فضل انکل کی موت، پھر اشل اور غالیہ کا نکاح، عالم نے گہرا سانس لیتے کہا تھا اور صدمے کی ایکٹنگ کرتے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ زندگی ان ایکسپیکٹڈ کا ہی تو نام ہے۔ اگر سب پہلے سے معلوم ہو جائے تو کوئی دکھی ہی نہ ہو جہاں میں، مفادہ کی آواز دکھی ہوئی تھی۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ویل مفادہ، ایک بات پوچھوں؟ اگر پرسنل نہ ہو تو، اگر جواب دینا چاہو تو دے دو، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عالم نے کے لہجے میں حد سے زیادہ نرمی تھی، وہ اپنی باتوں میں بری طرح سے مفادہ کو ٹریپ کر رہا تھا۔ جی عالم سر، آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈونٹ وری، مفادہ نے کہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اربت کو تمہارے روم میں آتے دیکھا تھا اور پھر روم لاک ہو گیا تھا۔ آئی نو یہ بہت پرسنل ہے، میں تم پر شک نہیں کر رہا، مگر اگر تم دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، اور اگر کوئی اور بات ہے تو تب بھی تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ عالم نے اس کے چہرے کو کھوجنے تے کہا تھا۔
کہ آیا اس کی بات سے اسے غصہ تو نہیں آیا، یا پھر وہ اسے اس بات کا جواب دے گی بھی یا نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مفاتح کے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے عالم کی بات سن کر۔ کیا اس کا کردار مشکوک ہو گیا تھا اس کے سامنے؟ اچھا ریلیکس، پریشان مت ہو، میں نے پہلے بھی کہا میں تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھا رہا، مگر اگر احسن بھائی یا کوئی اور دیکھ لیتا تو میں نے بس اسی لیے پوچھا۔ اگر تم کوئی اور بات شیئر کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ عالم اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا، تیر سیدھا جا کر نشانے پر لگا تھا۔ ایکچولی عالم سر، وہ مجھے بہت ٹیز کرتا ہے، میں نہیں جانتی کیوں، مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں اس کی ہر بدتمیزی کا جواب اسے دے سکتی ہوں، مگر ابھی مجھ پر اس کا قرض ہے اور مجھ سے اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایکچولی اس دن اس نے گاڑی کے شیشے سے لے کر اربد کے اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگانے تک کی ساری بات اسے بتا دی تھی۔ او تو تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں ابھی اس اربد کو سیٹ کرتا ہوں، تم دیکھنا میں اس کے منہ کا نقشہ کیسے بگاڑتا ہوں۔ عالم نے مصنوعی غصہ چہرے پر لاتے کہا تھا۔ نہیں، آپ پلیز یہ مت کریں، آپ کو یہ سب بتانے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس سے لڑیں۔ پلیز، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے مزید اس گھر میں کوئی بدمزگی ہو، نہیں ہونی چاہیے، پلیز مجھ سے پرومس کریں۔ آپ اس سے نہیں لڑیں گے، مفاتح نے اس سے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ رکھ لو، اس پر تم منع نہیں کرو گی۔ ایک بات میں نے تمہاری مانی، دوسری تم میری مانو گی۔ عالم نے جیب میں سے چیک بک نکال کر اماؤنٹ انٹر کرتے سائن کرتے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مگر یہ بہت زیادہ ہے عالم سر، میں اتنے پیسے کیسے واپس کروں گی؟ مفاتح نے چیک ہاتھ میں پکڑتے اماؤنٹ دیکھتے کہا تھا۔ آئی گیس اربد کی گاڑی کا شیشہ اتنے میں ہی لگے گا، کافی مہنگی گاڑی ہے اس کی، عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سر میں یہ کیسے واپس کروں گی؟ میں تو کہیں جاب بھی نہیں کرتی، میں اتنے پیسے نہیں لے سکتی، غالیہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی، مفاتح نے پریشان ہوتے کہا تھا۔ تو تم غالیہ کو مت بتانا، جیسے اربد والی بات میرے اور تمہارے درمیان سگریٹ ہے، ویسے ہی یہ پیسے میرے اور تمہارے درمیان سگریٹ ہیں، اور اگر تم یہ پیسے واپس کرنا چاہتی ہو اور جاب چاہتی ہو تو میری کمپنی بیٹر آپشن ہے تمہارے لیے۔ یہ رہا میرا کارڈ، اگر جاب کے لیے آنا چاہو تو موسٹ ویلکم۔ عالم نے اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے کہا تھا۔ اس نے کارڈ پکڑ لیا تھا۔ شکریہ عالم سر، مفاتح اس کے کردار، اس کی رحم دلی اور اس کی مدد سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ تم مجھے عالم کہہ سکتی ہو، پیاری لڑکی، اور شکریہ تمہیں میرے نہیں، مجھے تمہارا کرنا چاہیے کہ تم نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے۔ ویل ابھی مجھے جانا ہے، اس کارڈ پر موجود میرے نمبر پر ایک بار کال کر دینا آفس جانے سے پہلے، تاکہ تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ خدا حافظ، کہتے عالم مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شکریہ عالم، مفاتح کی آواز عالم کے کانوں میں پڑی تھی۔ ایک کمینی مسکراہٹ لبوں پر لاتے اس نے اس کی آواز سنتے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پیچھے مڑ کر سر خم کرتے مسکراتے باہر چلا گیا تھا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ عالم کے جاتے ہی مفاتح نے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جب سامنے کھڑے اربد کو خود کو غصے سے گھرتے ہوئے پایا تھا، مگر اربد غصے کی پرواہ کیے بغیر مفاتح نے دروازہ بند کیا تھا۔ گڈ نائٹ بڈی، عالم اس کے پاس سے گزرتے اس کا کندھا تھپکتے مسکراتا ہوا گیا تھا۔ او بینڈیج بھی کی اور تو اور ٹیز بھی کرتا اربد، تمہاری ساری بدتمیزیوں کا جواب اب عالم اپنے سٹائل میں دے گا۔ یہ جو ننھی ننھی محبت کی کھوپڑیں تمہارے دل میں پھوٹ رہی ہیں، ان کو کچل کر تم پر ایسے گھناؤنے وار کروں گا کہ پچھتاؤ گے تم اس وقت کو جب تم نے مجھ سے بدتمیزیاں کی تھیں۔ اور مفاتح تم سے بڑھ کر ڈبو لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، دونوں بہنیں رچ کے بے وقوف ہیں۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کرو گی اور میں تمہیں استعمال کروں گا، کہتے اس نے گاڑی اپنے خفیہ گھر کی لوکیشن پر ڈال دی تھی۔